بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجیے بات پہ. دوسرا سبب یہ خبر صادق، اس کی دو قسمیں، خبر متواتر، خبر رسول. خبر متواتر کے بارے میں کہا تھا اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، خبر رسول سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. بات پہ توجہ کرنا. خبر متواتر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے. خبر رسول موجب علم استدلالی ہے. موجب علم استدلالی ہے. جب کہا نا کہ خبر رسول موجب علم استدلالی ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علم استدلالی ہوتا ہے اس میں کئی درجات ہیں. علم ضروری میں بھی کئی درجات ہیں. علم ضروری میں بھی کئی درجات ہیں، علم استدلالی میں بھی کئی درجات ہیں. تو علم استدلالی درجہ یقین میں تو داخل ہے. بات پہ توجہ کرنا. علم استدلالی درجہ یقین میں تو داخل ہے، یوں کہیے کہ درجہ جزم میں تو داخل ہے، لیکن اس کے بعد وہ قوت ذوف کو قبول کرتا ہے. ذہن میں رکھیں قوی ترین جو علوم ہیں، مضبوط ترین جو علوم ہیں، وہ علوم ضروریہ ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ابھی تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چلو یہ تو بدری حص ہے، لیکن یہ قوی ترین علم ہے اس نسبت کہ میں کوئی بات دلائل کی روشنی میں جانتا ہوں. دلائل کی روشنی میں کسی چیز کا یقین ہو تو یقین اس کا بھی ہے. لیکن آپ سامنے موجود ہیں، اس وقت دن چڑھا ہوا ہے تو یہ جو علوم ہے نا، یہ مضبوط ترین علوم ہے. تو اب آپ غور کریں، جو خبر متواتر تھی اس کا افادہ تھا علم ضروری کا. خبر رسول اس کی جانب سے افادہ ہے علم استدلالی کا. ہے دونوں سے یقین حاصل، لیکن وہاں ضروری، یہاں پر استدلالی. تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہ کمزور علم ہے. سمجھے جی؟ کیونکہ علم ضروری جو ہے وہ انتہائی کبھی علم ہے. علم استدلالی شاید کمزور علم ہے. بات سمجھے؟ یہ وہم، اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعلم الثابت به یضاہی العلم الثابت بالضرورت فی التیقن والثبات. بات یہ خبر رسول سے جو علم ثابت ہونے والا ہے، خبر رسول سے جو علم حاصل ہونے والا ہے، وہ علم ضروری بدیہی کے مشابہ ہے. یہ کمزور علم نہیں ہے. جیسے علم ضروری بدیہی قوت والا علم ہے، اقوا ترین علوم سے ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ اقوا ترین علوم اس کے مشابہ ہے تیقن و ثبات. بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ اسوام کا ازالہ ہے. ایک بار پھر سمجھے دھیان سے. سوال یہ ہے، جب کہا نہیں خبر متواتر موجب علم ضروری، خبر رسول موجب علم استدلالی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ علم ضروری اقوا علوم سے ہے. علم استدلالی کی نسبت تو یہ وہم ہوا کہ شاید اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے. تو جب اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے تو شاید یہ علوم ضعیفہ سے ہے. تو اس وہم کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ والعلم ثابت به یضاہی العلم الثابت بالضرورت فی التیقن والثبات. بات یہ کہ اس کے ذریعے، خبر رسول کے ذریعے جو علم ثابت ہونے والا ہے، یہ علم ثابت بالضرورت کے مشابہ ہے، اس جیسا ہے، ضعیف نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ ایک تقریر اس مقام کی. ایک اور تقریر بھی اس مقام کی ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو خبر رسول، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، ہاں اس کو الگ رکھنا. اب اسی مقام کی دوسری تقریر، جب کہانی خبریں جو
خبر رسول ہے، موجب علم استدلالی ہے، تو اس پر اعتراض ہے کہ بعض حضرات نے خبر رسول کو موجب علم ضروری قرار دیا. بعض حضرات نے خبر رسول کو موجب علم ضروری قرار دیا. آپ کہہ رہے ہیں موجب علم استدلالی ہے اور اس میں آپ نے دلیل بھی قائم کر دی. تو بعض حضرات نے جو اسے موجب علم ضروری قرار دی وہ کیوں؟ سوال بنا نہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا حاصل جواب یہ ہے، غور کرنا، حاصل جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا جو علم ہے نا، یہ علم حاصل میں ضرورت کے مشابہ ہے. تو پھر یہ بعض حضرات کو اس مشابہت سے شبہ لگا. دو چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں نا، ہوں الگ الگ، تو مشابہت کی وجہ سے شبہ پڑ سکتا ہے شاید یہ اور وہ عین ہے. تو یہ مشابہت کی وجہ سے، مراحات کی وجہ سے شبہ پڑا، ورنہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. علم ضروری سے حاصل نہیں ہوتا، علم استدلالی حاصل ہوتا ہے. بات سمجھے؟ یہ بھی تقریر کی جا سکتی ہے لیکن پہلی جو تقریر کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. بات ہے ذہن میں. اور وہ علم جو ثابت ہوتا ہے اس سے خبر رسول سے مشابہ ہے، اس علم کے ثابت ہوتا ہے ضرورت سے. توجہ ہے؟ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ علم استدلالی علم ضروری کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے. علم ضروری وہ ہے جو لیس بحاصل بالاستدلال ہے، اور علم استدلالی وہ ہے جو حاصل بالاستدلال ہے. دونوں مشابہ کیسے؟ نہیں سمجھو. مصنف کے کلام پہ سوال، اس سے کیا کہا؟ والعلم ثابت به یضاہر علم ثابت بالضرورت، کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم حاصل بالضرورت کے مشابہ ہے. سوال یہ کہ وہ علم استدلالی ہے، یہ علم ضروری ہے. استدلالی حاصل بالاستدلال ضروری ہے، لیس بحاصل بالاستدلال. دونوں ایک دوسرے کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا فی التیقن والثبات، یہاں پر ہم جو مشابہت بیان کر رہے ہیں وہ من کل وجہ مشابہت نہیں بیان کر رہے، ہم تیقن اور ثبات پہ مشابہت بیان کر رہے ہیں. کہ جو علم استدلالی ہے، جو خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ہے، وہ حاصل بالاستدلال ہے، وہ تیقن اور ثبات میں اس کے مشابہ ہے. جیسے جو تیقن اور ثبات خبر اس سے علم حاصل ضرورت سے حاصل ہوتا ہے، وہ اس سے بھی ویسے ہی حاصل ہوتا ہے. اس میں ہم نے مشابہت بیان کی ہے، اس میں نہیں بیان کی کہ یہ حاصل بالاستدلال ہے تو یہ لیس بحاصل بالاستدلال ہے، تو اس میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، اس میں مشابہ نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ مانا کریں تیقن میں اور ثبات میں. یہ متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعلم الثابت به، شارح نے ہی کا مرجع بتا دی خبر رسول اور بات نہیں، یعنی خبر رسول سے. ماتن نے کہا یضاہی، شارح نے معنی بیان کر دی یشابہ. مشابہ ہے علم ثابت بالضرورت کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ثابت بالضرورت میں کیا؟ اس نے کہا جیسے محسوسات ہیں، بدیہیات ہیں، متواترات ہیں. محسوسات ہیں، بدیہیات ہیں، متواترات ہیں، اس کے مشابہ ہے. مطلب کہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ خبر رسول اس سے حاصل ہونے والا علم ہے استدلالی، لیکن قوت میں علم ضروری کے قریب تر ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اب آپ غور کریں نا جی کہ ایک ہے جزم اور ایک ہے ظن. ہمارے جو حنفی اصولی ہیں اور فقہا ہیں، یہ ایک وہ ظن ہے جو قریب بجزم ہے، ایک وہ ظن ہے جو قریب بجزم نہیں ہے، ظن محض ہے. وہ ظن جو قریب بجزم ہے اس کو علم طمانینت کا نام دے دیتے ہے ظن بنیادی طور پہ، لیکن جزم کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو الگ نام دے دیا جاتا ہے. اس کے انکار کا الگ حکم بیان کیا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس کے انکار کا الگ حکم بیان کیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. یہ سمجھانے کو تم نے کہا آپ غور کریں کہ ہے علم استدلالی، خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے، لیکن وہ استدلالی ہے کہ جو علم ضروری کے بالکل قریب تر ہے. اس سے
ملتا جلتا ہے، اس کے قریب تر ہے. جی بات سمجھو نہیں؟ مانا جیسے محسوسات، بدیہیات، متواترات. توجہ ہے جی کاف تیقن. جی باتیں نے کیا کہا؟ تیقن. جی ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں نسبت کا علم حاصل ہو، نسبت تامہ خبریہ، جی ایک راجے دوسری مرجو، جی راجے اتنی راجے کے مرجو کا خیال باقی ہو تو راجے کو زن، جی جی راجے اتنی راجے کے مرجو کا خیال باقی نہ ہو جی تو راجے جزم، جی جو تم تصور تصدیق کی تقسیم میں پڑھتے ہو. جی ٹھیک ہے، راجے اتنی راجے کے مرجو کا خیال باقی نہ ہو تو راجے جزم. جی جی پھر جزم میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعے کے مطابق غیر مطابق، واقعے کے مطابق. پھر دیکھا جائے گا تشکیق مشکل سے زائل یا غیر زائل. جی غیر زائل جی تو یقین. جی توجہ ہے؟ جی سر. یقین پھر کیا ہوا؟ یقین وہ علم ہے، جی وہ علم تصدیقی ہے، جی جی وہ جزم ہے جی جو واقعے کے مطابق ہو جی اور تشکیق مشکک سے زائل نہ ہو. جی توجہ ہے؟ جی ذہن میں رکھے تشکیق مشکک سے زائل نہیں ہوگا، یہی اس کا ثبات ہے. جی جی یہ کیا اس کا؟ صبح یہ کیا اس کا؟ صبح. اتنی بات سمجھے؟ جی سر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثبات تیقن کے مفہوم کے اندر ملحوظ ہے. جی جی جب ثبات تیقن کے مفہوم کے اندر ملحوظ ہے، جی اب متن کو دیکھو، اسے کا تیقن و ثبات. جی بات یہ کہ جب ثبات تیقن کے مفہوم کے اندر ثبات ملحوظ ہے جی تو پھر تیقن کے بعد ثبات ذکر کرنے کے کیا معنی؟ جی نہیں سمجھو اعتراض؟ جی سر. بات ہے جی. دوبارہ سمجھیں. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ اس نے ثبات کو تیقن کے بعد ذکر کیا. جی. سوال یہ کہ ثبات تیقن کے مفہوم کے اندر ملحوظ ہے، جی جی تو جب ملحوظ ہے تو اس کو بعد میں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ جی جی تفصیل اس کی میں نے آپ کو بتائی کہ جب علم تصدیقی نسبت خبریہ، نسبت تامہ خبریہ کا علم ہو جی. اور ایک جانب راجے ہو، راجے اتنی راجے کے مرجو کا خیال بھی باقی نہ ہو اور وہ راجے جزم کہلائے گی، جزم واقعی کے مطابق ہو جی. اور تشکیق مشکک سے زائل نہ ہو جی. تو اب وہ یقین ہے. جی جب تیقن کہا تو تیقن کے اندر ثبات تو ضروری ہے، جی بغیر ثبات کی وہ یقین بنتا نہیں ہے. جی 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 تو پھر بعد میں ثبات ذکر کرنے کے کیا معنی؟ جی سر. جی یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیا، اے عدم احتمال نقیص، جی جی اے عدم احتمال نقیص. بات یہ کہ یہاں پر تیقن جو ہے، غور کرنا، یہاں پر تیقن جزم کے معنی میں مستعمل ہے. جی جی تیقن جزم کے معنی میں مستعمل ہے. تیقن سے مراد وہ علم نہیں ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ جزم جو واقعی کے مطابق ہو اور ثابت ہو. جی اگر یہ کہیں گے تو اب ثبات جو بعد میں ہے یہ تکرار اور لغو جائے گا. جی جی لیکن یہاں پر تیقن بمانا جزم ہے. جی. ذہن میں رکھیں جزم کے بعد ثبات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، جی. کیونکہ ایک جزم ثابت ہوتا ہے، جزم غیر ثابت ہوتا ہے. جو جزم مطابق ثابت ہو وہ یقین بنے گا. جی لہذا تیقن کے بعد ثبات کا ذکر لغو نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، تکرار نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ سوال کا جواب دے دیا جی. کہ تیقن بمانا عدم احتمال نقیص ہے، یعنی جزم ہے. جی عدم احتمال نقیص کا مطلب یہ جزم، جی. کیونکہ احتمال نقیص ہو تو ظن ہے. جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی سر. کہ اگر احتمال نقیص ہو تو ظن ہے، عدم احتمال نقیص ہو تو جزم ہے. جی. تو یہاں پر تیقن کے معنی جزم کے، جزم یعنی نقیص کا احتمال نہ ہو. اب کہا ثبات تو پھر عدم احتمال نقیص یعنی جزم. جی اب جزم تو ہو گیا، پھر جی. کیا کہا ثبات بھی ہو، جی. یہ تشکیق مشکک سے زائل نہ ہو، کوئی بات کی. یعنی عدم احتمال زوال مشکک کی تشکیق سے، مشکک کی تشکیق سے، مشکک کی تشکیق سے وہ زوال کا احتمال نہ رکھے تو اب یہ ثبات بھی آ گیا. جی توجہ ہے؟ جی. تو اب پھر کیا بنا؟ غور کریں کہ علم حاصل بخبر رسول، جی جی علم حاصل بخبر رسول جی تیقن و ثبات میں، جی علم حاصل بخبر رسول تیقن و ثبات میں علم ضروری کے مشابہ ہے. جی جی تو علم ضروری کی جب یہ مشابہ تیقن و ثبات میں، جی. تو علم ضروری کون سا ہے؟ ذہن میں رکھنا، اعتقاد جی جازم جی مطابق الواقع جی ثابت. جی اعتقاد جازم اعتقاد جازم
मुताबिक वाक़े, एतकाद जाजिम मुताबिक वाक़े साबित। जी समझे बात को? जी, सर। इल्म ज़रूरी ये है। जी, जी। जब इल्म ज़रूरी ये है तो फिर खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म भी यही है। जी जी खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म क्या है कि एतकाद जाजिम मुताबिक वाक़े साबित, एतकाद जाजिम मुताबिक वाक़े साबित, एतकाद जाजिम मुताबिक वाक़े साबित। समझे बात को? जी, सर। तो खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म भी यही है। बात ध्यान देना। जी क्यों? गौर करें कि अगर आप कहें कि ये ऐसा नहीं है, एतकाद जाजिम जी मुताबिक वाक़े जी साबित नहीं है, जी तो गौर करें, सबूत को हटाएं जी तो अब ये क्या बन जाएगा? ये तकलीद बन जाएगा। जी जी हालांकि खबर रसूल से, खबर रसूल जिस इल्म का इफादा करती वो तकलीद नहीं है। जी जी अगर आप वाक़े के साथ मुताबिकत हटाएं तो माज़अल्लाह ये जालिम मुरक्कब बन जाएगा। जी और अगर आप एतकाद जाजिम जज़म हटाएं तो ये जन बन जाएगा। जी जी समझे बात को? जी तो ना ये जन है, ना ये माज़अल्लाह जालिम मुरक्कब है, जी ना ये तकलीद माज़ है। जी जी सो मानना पड़ेगा कि खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म क्या है? एतकाद जाजिम मुताबिक साबित, एतकाद जाजिम मुताबिक साबित, एतकाद जाजिम मुताबिक साबित। बात समझे? पूरी बात की इशारे। जी जी ये गोया के दलील पेश कर दी इस बात पर कि खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म, जी इल्म साबित बे जरूरत के मुशाबे कैसे है? जी कहा मुशाबे ऐसे है जैसे इल्म साबित बे जरूरत एतकाद जाजिम जी मुताबिक साबित है, इस तरह ये भी एतकाद जाजिम मुताबिक साबित है। जी ये एतकाद जाजिम मुताबिक साबित, ये भी एतकाद जाजिम मुताबिक साबित है। जी जी अगर आप इसको एतकाद जाजिम मुताबिक साबित नहीं मानते, एतकाद जाजिम नहीं मानते तो जन बन जाएगा। जी जी मुताबिक नहीं मानते तो माज़अल्लाह जालिम मुरक्कब बन जाएगा। जी। साबित नहीं मानते तो माज़अल्लाह तकलीद बन जाएगा। जी, जी। हालांकि खबर रसूल ऐसा इस इल्म का इफादा नहीं करती। जी। सो मानना पड़ेगा इससे हासिल होने वाले इल्म के, इल्म हासिल पे जरूरत, इल्म साबित पे जरूरत के मुशाबे है। जी जी बात समझिए नहीं? जी सर। वरना वरना- ना तो वो तो वो इल्म है, इल्म है। बमाना एतिकाद बमाना मुताबिक, इन्होंने मुताबिक पहले बयान कर दिया। हालांकि जाजिम पहले बयान होता तो ज्यादा बेहतर था। जी जी ठीक है, लेकिन इन्होंने मुताबिकत के लिहाज में क्या किया, उसको अहमियत ज्यादा जी। दी, इसलिए मुताबिक पहले बयान कर दी। मुताबिक मुताबिक जाजिम साबित, जाजिम साबित। वरना होता जाल, वरना होता जाल। जो है जी। वाकई के मुताबिक ना हो तो जालिम मुरक्कब, जी जाजिम ना हो तो जन, जी और साबित ना हो तो तकलीद। जी अब क्या बन जाता? अगर आप खबर रसूल से हासिल होने वाला इल्म, जी जुमला समझो बिल इख्तिसार, जी खबर रसूल से हासिल होने वाले इल्म को एतकाद जाजिम मुताबिक साबित नहीं मानते, जी एतकाद जाजिम मुताबिक साबित नहीं मानते, तो या वो तकलीद बनेगा, ये भी बातिल है, जी। या माज़अल्लाह जालिम मुरक्कब बनेगा, ये भी बातिल है, या जन बनेगा, ये भी बातिल है। सो मानना पड़ेगा ये एतकाद जाजिम मुताबिक साबित है। जी। और इल्म साबित भी जरूरत से भी, वो भी क्या है? एतकाद जाजिम मुताबिक साबित। जी जी एतकाद जाजिम मुताबिक साबित, ये भी एतकाद जाजिम मुताबिक साबित, तो मुशाबे हुए एक दूसरे के ना हुए। जी सर। यही मुद्दा था। जी जी इतनी बात आप समझे? जी सर। जी बात आ गई जी ये शरह की तकरीर कर दी शारी रहमतुल्लाह ताला। जी सर। अब एक एतराज और उसका जवाब है, वजह है जी एतराज समझे। एतराज ये कि खबर रसूल की दो बड़ी किस्में हैं, जी एक है मुतवातिर और एक है गैर मुतवातिर। जी जी गैर मुतवातिर में फिर आगे जो उसूली हैं उनकी अलग तकसीम है, जी जो मुहद्दिसीन हैं वो अलग तकसीम करते हैं। जी जी तवज्जो है? जी सर। तो अब इसकी दो बड़ी किस्में मुतवातिर और गैर मुतवातिर, जी सर। मुतवातिर और गैर मुतवातिर। जी गौर करें, ये जो आपने कहा ना, ये मूजिब इल्म इस्तिदलाली, ये मूजिब इल्म है जो कहें, जी ये मूजिब इल्म है। गौर करें, ये तो खबर मुतवातिर में होगा, जी गैर मुतवातिर तो मूजिब इल्म नहीं होती। जी नहीं समझ रहे बात? जी बात है इधर में, जी खबर मुतवातिर मूजिब इल्म है ना। जी जब खबर मुतवातिर मूजिब इल्म है तो फिर खबर रसूल का मतलब खबर मुतवातिर ही हुई ना। जी तो फिर खबर सादिक की एक ही किस्म बनी, खबर मुतवातिर। जी जी नहीं समझे सवाल? जी सर। दोबारा समझे ध्यान से। इसने कहा खबर सादिक की दो किस्में, जी खबर मुतवातिर, खबर रसूल। जी सवाल यह कि खबर रसूल की दो किस्में, मुतवातिर गैर मुतवातिर। जी
جب خبر رسول کی دو قسمیں متواتر غیر متواتر، جی جو خبر متواتر ہے وہ موجب علم ہے، جی خبر غیر متواتر موجب علم نہیں ہے. جی تو جب خبر غیر متواتر موجب علم نہیں ہے، خبر رسول میں بھی موجب علم خبر متواتر ہے. جی تو خبر متواتر جب خبر رسول میں موجب علم خبر متواتر، جی تو ذہن میں رکھیں اس کا مرجع پھر وہ کس میں اول ہوا؟ جی خبر صادق ایک ہی ہوئی اور وہ خبر متواتر ہے. جی اعتراض بنا نہیں؟ جی سر. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. اللہ کرے سمجھ رہے مانا کہ تو اگر کہا جائے یہ کیا علم یقینی کا اس بات، جی ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے بعض متواتر میں، تو لوٹے گی کیا خبر رسول جی کس میں اول کی جانب؟ اس میں اول کی جانب. یہ اعتراض ہے. جی جی اس کا جواب سمجھو. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مرجع خبر متواتر ہونا ضروری نہیں ہے. جی ہر وہ خبر جس کا خبر رسول ہونا یقینی ہو، جی چاہے بذریعہ تواتر ہو، جی چاہے صحابہ کرام حضور سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دہن اقدس سے بلا واسطہ سنیں. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی خبریں آپ نے کیا کہا جی خبر رسول، تو پھر موجب علم ہوگی جب خبر متواتر ہو. جی یہ بات نہیں ہے. جی خبر رسول موجب علم ہے جبکہ اس کا خبر رسول ہونا یقینی ہو. جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے حضرت سید ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، وہ بلا واسطہ ایک بات کو سن رہے ہیں. جی جی تو بتائیے انہیں کیا علم بذریعہ تواتر حاصل ہوا؟ نہیں، انہوں نے تو خود سنا. جی جب خود سنا تو اب خبر رسول موجب علم یقینی ہے، جی حالانکہ تواتر کا یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. جی جی تو خبر رسول کا مفید علم ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ متواتر ہو. جی ہر وہ خبر رسول مفید علم ہے جس کا خبر رسول ہونا یقینی ہو، جی جی جس کا خبر رسول ہونا یقینی ہو. عام ازی بذریعہ تواتر آپ کو اس چیز کا یقین حاصل ہوا، جی جی یا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے سن کر یقین ہوا کہ حضور ہی کا فرمان گرامی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو محترز نے کہا تھا کہ مرجع پھر خبر متواتر ہی ہوا. جی. مجھے کہتے یہ بات نہیں ہے، خبر رسول مفید علم ہے. جی یہ ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ خبر رسول ہے. جی جی حضور کے دہن اقدس سے سن کر یقین ہوا، جی جی یا آپ کو جو ہے وہ تواتر کے ذریعے یقین ہوا کہ خبر رسول ہے. جی بات سمجھو جی؟ جی ہم کہیں گے گفتگو اس میں ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ خبر رسول ہے. وہ ہر خبر رسول کیا ہے وہ موجب علم یقینی ہے. بہی طور کے سنی جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے، یا متواتر ہو آپ سے، یا اس کے علاوہ بھی کہہ دی ان امکان اگر ممکن ہو. اصل میں بعض صوفیاء جو ہیں، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ بعض صوفیاء جو ہیں ان کو دربار رسالت کی حاضری نصیب ہوتی ہے. ان کا جو انکار ہے، یہ کچھ علماء ظاہر اس چیز کی انکاری ہیں، لیکن آپ ایسے سینکڑوں علوم ہیں، آپ صوفیاء کو پڑھیں اور ان کو سنیں نا، تو ان کے پاس ایسے سینکڑوں علوم ہیں جن سینکڑوں علوم کے نام بھی علماء ظاہر نہیں جانتے. ایک دو نہیں، سینکڑوں علوم ہیں جن کے نام بھی علماء ظاہر نہیں جانتے. جب علماء ظاہر ان کے نام بھی نہیں جانتے، جی آپ سمجھ رہے ہو؟ جی سر. تو اب وہ علوم کہاں سے جانیں گے؟ جی جب وہ علوم نہیں جانیں گے تو اب پھر جب ان کی بات سنیں گے تو اعتراض تو کریں گے نا. جی سر. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تو اس لیے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک ایسی بات کوئی کرتا ہے جو صراحتاً یقیناً شرع شریف کے خلاف ہے تو ظاہر اس بات کا رد کیا جائے گا، یہ غلط مسئلہ ہے. جی لیکن اگر وہ شرع شریف کے خلاف بات نہیں ہے تو پھر اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. جی جی بات ہی ذہن میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صوفیاء کو یہ جو انعام ہے فقط صوفیاء پر نہیں، یہ باقی لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے.
حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہوئے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جاگتے ہوئے دیدار کروا دیتے ہیں, اور امت میں بے شمار لوگوں کو یہ حاصل ہوا. جب یہ حاصل ہوا تو اب اس صورت میں اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے, حضور کے دان اقدس سے کوئی بات سنی جاتی ہے. اب میں نے بعض صوفیاء کرام کو پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کئی ایک حدیثیں ہیں وہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر پوچھ لیتے ہیں یہ آپ کا فرمان ہے یا فرمان نہیں ہے. ان کے بارے میں محدثین کی اپنی رائے ہوتی ہے. محدثین سند کے پابند ہیں, انہوں نے کہا سند پہ اعتراض ہے, اس لیے وہ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. ہم جا کے حضور سے پوچھ لیتے, حضور فرماتے ہیں میرا فرمان ہے, تو اب ہم مان لیتے. تو اس لیے شاعر نے کیا کہا, او بھی گئی یہ دالے کا, اور بھی طریق ہو سکتا ہے. ان امکن سے پھر یہ اشارہ کر دیا اس میں اختلاف اگرچہ ہے, ٹھیک ہے, یا تو متواتر ہو آپ سے یا اس کے علاوہ اگر ممکن ہو. بات سمجھے؟ تو رہی بات خبر واحد کی, تو خبر واحد مفید علم نہیں ہے. توجہ رکھنا, خبر واحد مفید علم نہیں ہے. مفید علم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کا خبر رسول ہونا ثابت ہے اور پھر وہ مفید علم نہیں ہے. نہیں, اس لیے کہ اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ ہے. اگر اس کا خبر رسول ہونا ثابت ہو جائے تو اب اس میں کوئی تردد نہیں, وہ مفید علم یقینی ہے. بات سمجھے؟ تو مطلب پھر کیا ہوا, معترض نے کہا تھا کہ خبر تو ایک ہوئی خبر متواتر, وہ مفید علم ہوئی, اس نے کہا نہیں, خبر متواتر مفید علم ہے, اور وہ خبر جس کا خبر رسول ہونا ثابت ہو, بذریعہ تواتر ثابت ہو, حضور سے سن کر ثابت ہو, کسی اور ذریعے ثابت ہو. خبر واحد ایسی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ فرمان رسول نہ ہو. اس شبہ کی وجہ سے وہ مفید علم یقینی نہیں مانا کرے. بات خبر واحد ہے تو نہیں فائدہ کرتی علم کا, بس شبہ کے عروج کے. شبہ کس میں؟ اس کے خبر رسول ہونے میں. خبر رسول ہو اور مفید علم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس خبر رسول ہونے میں کیا ہے وہ شبہ ہے. ٹھیک ہے.